बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं तसव्वुर शहज़ाद और आप देख रहे हैं तसव्वुर शहज़ाद ऑफिशियल। नाज़रीन, आज के कुछ अहम मौज़ूआत हैं जिन पर आज गुफ्तगू होगी। सबसे पहले तो गुज़श्ता से पेवस्ता रोज़ मुस्लिम लीग नून का एक अहम इजलास हुआ है जिसमें मियाँ नवाज़ शरीफ साहब भी वीडियो लिंक के ज़रिए शरीक थे। उस इजलास में क्या गुफ्तगू हुई, क्या बातें हुई, अंदरूनी कहानी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा कतर के शहर दोहा में भारत का एक जासूसी नेटवर्क पकड़ा गया है। एक कंपनी की शक्ल में ये जासूसी नेटवर्क चला रहे थे और इसमें वही तरीक़ेकार था जो यहाँ कुलभूषण का नेटवर्क पाकिस्तान में पकड़ा गया था। ये सेम उसी नौइयत का नेटवर्क है और अगर ये कहा जाए कि ये वही नेटवर्क का हिस्सा था तो बेजाना होगा। इसके हवाले से आपके साथ कुछ मालूमात शेयर की जाएंगी। और रूस यूक्रेन जंग इस वक्त कहाँ जा चुकी है, क्योंकि बहुत दिन पहले मैंने 30 अप्रैल की दी थी एक डेडलाइन कि 30 अप्रैल को जो है वो अहम फ़ैसला कुन मरहले में ये जंग दाखिल हो जाएगी। 30 अप्रैल गुज़र गया है, आज 1 मई है, तो अब तक इसमें क्या पेश रफ्त हुई है इसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसके अलावा हमारी ये वीडियोज़ अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले आते हैं मुस्लिम लीग नून के इजलास की अंदरूनी कहानी क्या है, इसके हवाले से आपके साथ कुछ शेयर करना है। नवाज़ शरीफ भी वीडियो लिंक के ज़रिए इस इजलास में शरीक थे और नून लीग के दीगर रहनुमा भी थे। इस इजलास में सबसे पहले तो मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ हुकूमत पर अच्छा खासा बरसे। उन्होंने शहबाज शरीफ को कहा कि आप इक़्तिदार में तो आ गए लेकिन आपने महंगाई को कंट्रोल नहीं किया, आप मामलात को नहीं संभाल पाए और नाकामी से दो चार हुए हैं। इस बात का नाज़रीन एतराफ़ किया गया हुकूमत की जानिब से कि वो अपने इस हदफ में, अपने हुक्मरानी में वो नाकाम हुई है और उसे वो हदफ नहीं मिले जिसका उन्होंने सोच रखा था। इस हवाले से नून लीग की जो साख है ये बुरी तरह मुतासर हुई है और इस हवाले से नाज़रीन मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ बिलखसूस बरसे सारी हुकूमत पर वज़रा को भी उन्होंने अच्छा खासा आड़े हाथों लिया और शहबाज शरीफ को भी बिलखसूस उन्होंने अच्छी खासी सुनाई, जिस पर शहबाज शरीफ ने कहा कि हमें जो यकीन दहानी करवाई गई थी कि आप इक़्तिदार में आए तो हम 3 महीने के अंदर अंदर जो है वो इमरान खान को भी साइड से मंजर से हटा देंगे और पीटीआई को भी ख़त्म कर देंगे, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो सका। ये प्लान नाकाम हो गया। जिन्होंने हमें यकीन दहानी करवाई थी उन्होंने ये कहा था कि हम इमरान खान को रस्ते से हटा देंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि उन्होंने, और नाज़रीन मैं ये बताता चलूँ कि ये जनरल बाजवा का नाम लिया जा रहा था और कहा गया था कि हमें इक़्तिदार में लाने से पहले जनरल बाजवा ने हमें दो टोक अंदाज में कहा था कि वो पीटीआई को भी ख़त्म कर देंगे और इमरान खान को भी रस्ते से हटा देंगे और फिर नून लीग के लिए मोटर वे होगी, खुली सड़क होगी जिस पर जैसे चाहे मर्जी दौड़े और यूँ हुकूमत कामयाब हो जाती। लेकिन शहबाज शरीफ ने कहा कि हमें बाजवा ने जो यकीन दहानी करवाई वो ख़ुद तो रिटायर हो गए और उसके बाद जो आर्मी चीफ आए उन्होंने हमारे साथ उस अंदाज में तामुन नहीं किया जिसकी हमें बाजवा ने यकीन दहानी करवाई थी और यूँ इमरान खान जो है वो रस्ते से ना हट सके और ना ही तहरीक इंसाफ ख़त्म हुई, बल्कि वक्त गुजरने के साथ साथ तहरीक इंसाफ भी मजबूत हुई और इमरान खान भी महफूज होते चले गए। और उन्होंने ये इस इजलास में ये भी बताया कि हमने तो इमरान खान को गिरफ़्तार करने की कोशिश की, हमने इमरान खान को जेल में डालने की कोशिश की, हमने इमरान खान के ख़िलाफ़ मुकदमात भी बनाए, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान के ख़िलाफ़ हमारे तमाम मनसूबे, हमारी तमाम पॉलिसियाँ, हमारे तमाम हथकंडे नाकाम साबित हुए और हुकूमत इसमें कामयाब नहीं हो सकी। जिस पर नाज़रीन फिर नवाज़ शरीफ ने कहा कि वो अभी वतन वापस नहीं आएंगे क्योंकि हालात मुवाफ़िक नहीं है। जिस वक्त हालात साजगार हो गए वो तब वापस आएंगे। और इसमें नाज़रीन एक रहनुमा ने यह भी कहा कि हम इमरान खान के ख़िलाफ़ केस बनाते हैं और अदालत उसे रिलीफ दे देती है, तो इस पर अदलिया को भी तनकीद का निशाना बनाया गया। और इसमें नवाज़ शरीफ ने कहा कि आप जो है वो अदलिया को प्रेशराइज़ करें, अदलिया को प्रेशर में रखें। और इस हवाले से उन्होंने ये भी कहा कि मेरे ख़िलाफ़ जो मुकदमात हैं, ज़राए का कहना है कि उन्होंने शहबाज शरीफ को कहा कि वो ख़त्म करवाने की कोशिश करें। नवाज़ शरीफ ने ज़राए के मुताबिक ये भी कहा कि शहबाज शरीफ ने अपने तो मुकदमात ख़त्म करवा लिए हैं लेकिन मेरे मुकदमात अभी तक ख़त्म नहीं हो सके, जिस पर शहबाज शरीफ ने कहा कि उनके मुकदमात ख़त्म करवाने में जनरल बाजवा का किरदार था, जबकि अब जो है वो गेंद अदलिया के कोर्ट में है और अदलिया उस अंदाज़ में खुल कर हमारे साथ तामुन नहीं कर रही जो करना चाहिए था। तो इस पर भी नवाज़ शरीफ ने कहा कि आप अदलिया को
پریشرائز رکھیں۔ جس کے بعد ناظرین آج ہم نے دیکھا کہ مریم نواز نے یوم مزدور کے حوالے سے جو تقریب میں خطاب کر رہی تھی اس میں انہوں نے کھل کر عدلیہ پر تنقید کی، انہوں نے ججز کا نام لے کر ان کو تنقید کا نشانہ بنایا، اور اس کا مقصد سمپل یہی ہے کہ ان کو پریشرائز کر کے نواز شریف کو ریلیف دلوانا ہے، جبکہ عدلیہ جو ہے وہ طے کر چکی ہے، ججز جو ہیں وہ طے کر چکے ہیں کہ اب ہم کسی سیاسی جماعت کے اعلی کار نہیں بنیں گے، بلکہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے ہوں گے، اور جو آئین اور قانون کے مطابق کسی کو ریلیف ملے گا وہ ہم ریلیف دیں گے، اور کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، کسی کے ساتھ جانبداری نہیں ہوگی، اور کسی کے اعلی کار نہیں بنیں گے۔ جس کے بعد ناظرین اس وقت عدلیہ جو ہے وہ غیر جانبدار کھڑی ہے، اور اس کے برعکس فوج کا ابتدا میں تو یہی بیانیہ رہا ہے کہ وہ غیر جانبدار ہے، لیکن اب آ کر کچھ ایسے آثار نظر آ رہے ہیں کہ جیسے فوج بھی حکومت کے ساتھ شامل ہو گئی ہے اور وہ مل کر پالیسیاں بنا رہے ہیں۔ دوسری جانب مشرق وسطیٰ میں تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر منظرنامہ تبدیل ہو رہا ہے، اور ایران سعودی عرب کی صلح کے بعد چین اور روس اس کوشش میں ہے کہ وہ پاکستان کو امریکی غلامی سے نجات دلوا دے۔ تو اس حوالے سے وہ مختلف رہنماؤں سے رابطے بھی ہو رہے ہیں، اور اس حوالے سے رائے عامہ بھی ہموار کی جا رہی ہے۔ چین بھی اپنا کردار ادا کر رہا ہے اور سعودی عرب بھی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کیا فیصلہ کرتا ہے اور اس میں اسے کہاں تک کامیابی ملتی ہے۔ دوسری جانب خواجہ آصف نے آج کہا تھا کہ وہ جو مذاکرات کا ڈرامہ چل رہا ہے یہ بالکل لا حاصل ہے، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنا، اور یہ اس اجلاس کی اندرونی جو کہانی ہمارے ساتھ ذرائع نے شیئر کی ہے یہ اس کا ثبوت ہے کہ خواجہ آصف کا یہ بیان کہ ہم انتخابات نہیں کروانے جا رہے ہیں یہ لٹکاتے جائیں گے، اور ہونا بھی یہی ہے۔ میں نے پچھلے ولاگز میں بھی یہی بات کی تھی کہ انتخابات نہیں ہونے، حکومت کی فل کوشش ہے کہ عمران خان کو مائنس رکھے، اور اس کے لیے اگر انتخابات ہوتے ہیں تو پھر عمران خان دوبارہ اقتدار میں آ جائیں گے، اور عمران خان کو اقتدار سے باہر رکھنے کا واحد حل اور ذریعہ انتخابات نہ کروانا ہے، اور حکومت یہ طے کر چکی ہے کہ کسی نہ کسی طرح انتخابات کو لٹکائے رکھنا ہے تاکہ عمران خان دوبارہ اقتدار میں نہ آ جائے، اور یہی یقین دہانی امریکہ کو کروا چکے ہیں۔ دوسری جانب عمران خان کی جانب سے یہ کوششیں تو ہو رہی ہے کہ امریکہ میں رائے عامہ ہموار کر کے وہاں لابنگ کر کے اپنی ایک پالیسی اور اپنا ایک تاثر قائم کیا جائے، لیکن اس میں عمران خان کو اس انداز میں کامیابی نہیں مل رہی جس کی وہ توقع کر رہے ہیں، لیکن بہرحال کوششیں جاری ہیں۔ دوسری جانب یہ عوامی سطح پر اور سینیٹرز کی سطح پر تو عمران خان کے رابطے اور لابنگ ہو رہی ہے، لیکن جو امریکی حکومت ہے، جو بائیڈن حکومت، وہ کسی طور بھی عمران خان کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عمران خان نچلی سطح پر رابطے کر رہے ہیں، اور وفود بھی ملاقاتیں اور بیک ڈور ڈپلومیسی کے ذریعے یہ کام جاری و ساری ہے، لیکن جو بائیڈن حکومت فیصلہ کر چکی ہے کہ اب عمران خان کے ساتھ تعلقات بحال نہیں کرنے، کیونکہ انہیں وہ عمران خان کا ایبسلوٹلی ناٹ والا جو نعرہ ہے وہ ابھی تک چبھ رہا ہے، اور وہ کسی طور بھی عمران خان کے ساتھ تعلقات بحال نہیں کریں گے۔ دوسرا ناظرین ہمارا موضوع تھا روس یوکرین جنگ والا، تو کل سے اس جنگ میں شدت آ گئی ہے، اور جو آپریشن ہے آپریشن کریمیا یہ شروع ہو گیا ہے۔ کریمیا ناظرین وہ علاقہ ہے جو یوکرین کا تھا اور روس نے قبضہ کیا ہوا ہے، اور اب جو یوکرین ہے وہ تہیہ کر چکا ہے کہ وہ کریمیا کو آزاد کروائے گا، اور اس حوالے سے اس کے حملوں میں شدت آ گئی ہے، جس کے جواب میں روس کی جانب سے گزشتہ شب جو ہے وہ 18 میزائل داغے گئے ہیں یوکرین پر، جن پر 15 سے 16 میزائل جو ہے وہ یوکرین نے ناکام بنا دیے، وہ خلا میں ہی ان کو اڑا دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے وہاں یوکرین میں زیادہ نقصان نہیں ہوا۔ لیکن اب جو ہے امریکہ اور یوکرین اور نیٹو ممالک مشترکہ حکمت عملی کے تحت روس پر اٹیک کرنے کی پلاننگ کر چکے ہیں، اور آج رات یہ حملہ ہو جائے گا، اور اس میں یہ کریمیا کو بھی آزاد کروا لیں گے، اور اس کے علاوہ جو ہے دوسرے شہر ہیں پیٹروٹس ہے، اور اس پر بھی رات حملہ ہوا ہے، اور بریانس پر بھی حملہ ہوا ہے، جس کے بعد اب جو وہاں صورتحال جو ہے وہ کنٹرول سے باہر ہے، اور یہ گھمسان کارن کی جنگ جاری ہے۔ اب اگر اس میں براہ راست نیٹو اور امریکہ جو ہے وہ ملوث ہوتے ہیں تو اس جنگ میں مزید شدت آئے گی، اور اس کا دائرہ جو ہے وہ مزید بڑھ جائے گا۔ ہمارا تیسرا موضوع ناظرین دوحہ میں ایک کمپنی چلا رہے تھے بھارتی جاسوسی نیٹ ورک، اور اس کمپنی میں جو وہ تھا طاہرہ انٹرنیشنل کمپنی تھی، اور اس طاہرہ گلوبل کے نام سے ایک کمپنی وہاں پہ کام کر رہی تھی، اور اس کمپنی کے جتنے ورکر کام کر رہے تھے ان کا تعلق بھارت کی نیوی سے تھا، اور یہ جاسوسی میں ملوث تھا، اور اس پر جو ہے وہ
قطر نے اس کمپنی پر پابندی لگا دی ہے، اس کو بند کر دیا ہے، اور اس کے بعد ان جاسوسوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ بہت سارے جاسوس جو ہے اس وقت قطر کی حراست میں ہیں، اور بھارت کی حکومت کی جانب سے ان کا نام تک نہیں لیا جا رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت جانتا ہے کہ اگر وہ ان کی رہائی کے لیے قطر سے بات کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ اون کر رہا ہے کہ یہ جاسوسی کا نیٹ ورک اس کا ہے۔ تو بھارت یہاں اتنا بے بس ہو چکا ہے کہ وہ اس کو اون کرنے کی بھی پوزیشن میں نہیں ہے۔ اور اب صورتحال یہ ہے، قطر کے قانون کے مطابق ان پکڑے گئے افراد کو سزائے موت دی جائے گی، جس پر بھارت میں صف ماتم بچھی ہوئی ہے۔ اور اس وقت جو ہے وہ بھارت کے جو اعلیٰ حکام ہیں، بھارت کی جو ایجنسیاں ہیں، بھارت کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ اس حوالے سے بڑی پریشان ہے، اور وہاں پہ دھڑا دھڑ اجلاس جاری ہے کہ کس طریقے سے ان جاسوسوں کو وہاں سے بچایا جائے۔ لیکن جو صورتحال ہے، قطر کا جو قانون ہے اور جو سینیریو اور منظرنامہ ہے جس میں ان کی گرفتاریاں ہوئی ہیں اور ثبوتوں کے ساتھ گرفتاریاں ہوئی ہیں، اس میں نہیں لگ رہا کہ ان کے لیے کوئی 1% بھی بچنے کا چانس ہے۔ تو یہ بھارت کا وہ حربہ تھا جو وہاں پر بیٹھ کر یہ اپنا گل کھلا رہے تھے، اور اس کی قطر میں بیٹھ کر قریبی جو عرب ممالک ہیں ان میں بھی یہ جاسوسی کا نیٹ ورک چلا رہے تھے، اور ایران اور باقی ملکوں میں بھی ان کا آمد و رفت تھی۔ جس کے بعد اب یہ ایک بہت بڑا جو نیٹ ورک ہے، اس کے مزید معلومات بھی سامنے آئے گی کہ آخر وہ کس ہدف کے ساتھ وہاں پر کام کر رہے تھے۔ اب وہ کمپنی جو ہے وہ بند ہوئی ہے، اور اس کے بعد اب جو ان کا انجام ہوگا وہ بھی ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے کہ قطر نے ان پکڑے جانے والے جاسوسوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، اور اس میں بھارت کی جو بے بسی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ آنے والے ولاگز میں انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ یہ تھی ناظرین اب تک کی اپڈیٹ۔ تصور شہزاد کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔